نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں پوچھا ہے عالمگیر محمد صاحب نے بنو سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص دو جگہ تراویح پڑھاتا ہے، آیا دونوں جگہوں پر پڑھائی گئی تراویح درست قرار پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جب ایک شخص نے تراویح پڑھا لی ہے تو سنت مؤکدہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو گئی۔ اب اگر وہ دوبارہ پڑھائے گا تو دوبارہ پڑھائی جانے والی نماز یہ سنت مؤکدہ نہیں ہوگی، یہ نفل ہوگی۔ اس لیے پہلے مقام پر جو اس نے تراویح پڑھائی ہے یہ تو اس کی سنت مؤکدہ تراویح ہو گئی، اور دوسرے مقام پر جو پڑھائے گا تو یہ اس کی نفل شمار ہوگی، اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے انہوں نے نیت کی ہوگی سنت مؤکدہ کی، لہٰذا ان کی تراویح شمار نہیں ہوگی۔ عالمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ دو مقام پر تراویح پڑھانے والا شخص کی دوسری جو تراویح ہوگی وہ شرعاً تراویح نہیں ہوگی، وہ نفل شمار ہوگی۔ اس لیے عالمگیر محمد صاحب سے ہم یہ عرض کریں گے کہ اس شخص کی دونوں قسم کی نمازوں میں سے پہلی نماز تراویح شمار ہوگی اور دوسری نماز نفل شمار ہوگی، دوسری تراویح نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک ہی جگہ پڑھائے، دوسری جگہ نہ پڑھائے۔ محمد قاسم علی صاحب سندھ سے سوال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ مسجد میں لگے ہوئے شیشے میں نمازی کا عکس نظر آتا ہے، اس سے نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انسان کو چاہیے کہ جب قیام کی حالت میں ہو تو اپنی نگاہ کو سجدہ کی طرف رکھے، اور جب رکوع میں ہو تو اپنی نگاہ کو اپنے پاؤں کی پشت پر رکھے رکوع میں، اور سجدہ میں ہو تو اپنی ناک کی بینی پر رکھے، اگر تشہد میں ہے تو اپنی گود میں نگاہ رکھے۔ سامنے شیشہ لگا ہوا ہو، اس میں اس نمازی کا عکس نظر آتا بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، نمازی کو بس اپنی نگاہ کو قائم رکھنا چاہیے، اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناظم حسین صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی دلیل بیان کر دیں۔ دیکھیے، 20 رکعت تراویح پر تو ہمارے کافی زیادہ بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، جس میں 20 رکعت تراویح کو دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اس موضوع پر مستقل ایک فائل نوٹس مرتب فرمائے ہیں 20 رکعت تراویح کے عنوان سے۔ ایک تو اس کا مطالعہ فرمائیں، اور دوسرا استاذ محترم کی کتاب رمضان المبارک فضائل و مسائل میں بھی 20 رکعت تراویح پر دلائل موجود ہیں۔ آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے، سر دست میں ایک دو روایات عرض کر دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت یہ آپ علیہ السلام کی تراویح ہوتی تھی، اور وطر یہ تراویح کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہی تھے۔ اس میں بھی اس روایت میں نبی علیہ السلام سے رمضان مبارک میں 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور یہ تراویح ہے جو دلیل ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس روایت کی سند حسن درجہ کی ہے، کیونکہ اس روایت کا جو مضمون ہے 20 رکعت تراویح، اس پر پوری کی پوری امت آج تک عمل کرتی چلی آ رہی ہے، اور جس روایت کے مضمون کو امت مسلمہ لے عمل کے لیے، جسے تلقی امت بالقبول کہا جاتا ہے، تو ایسی روایت صحیح ہوا کرتی ہے، اس لیے اس روایت کی سند کو حسن اور بلکہ اس سے بڑھ کر صحیح کہا جائے گا۔ نمبر 2، تاریخ جرجان میں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت، 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ 4 رکعت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض پڑھائے جماعت کے ساتھ، 20 رکعت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، اور 3 رکعت وتر یہ آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائے۔ تو یہاں 20 رکعت کا تذکرہ کرنا یہ تراویح کے 20 عدد ہونے کی دلیل ہے۔ یہ روایت بھی امت نے اس کو لیا ہوا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، اس لیے یہ روایت بھی حسن بلکہ صحیح درجہ کی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی روایات مروی ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی رہی۔ یہی حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ یہ میں نے چند دلائل عرض کیے ہیں، مستقل دلائل دیکھنے ہوں تو استاذ محترم کی کتاب رمضان المبارک فضائل المسائل اور استاذ محترم کے تیار کردہ نوٹس 20 رکعت تراویح کا مطالعہ فرما لیں۔ محمد عبداللہ صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص بالغ ہے، اس کی عمر 17 سال ہے لیکن اس کی داڑھی ابھی تک نہیں نکلی، اس کے پیچھے تراویح درست ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے تراویح درست ہے۔ اس کی عمر مکمل ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ اب تراویح اس کی داڑھی کا نہ نکلنا اس کی وجہ سے اس کی تراویح پر کوئی فرق نہیں آئے گا، تراویح اس کے پیچھے بلا تکلف درست ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الحمید صاحب نے پشاور سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ تراویح میں اگر امام ایسا ہو جو داڑھی کو ایک مشت سے چھوٹی کرواتا ہو تو اس کے پیچھے تراویح پڑھیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایسا امام جو اپنی داڑھی کو تراش خراش کر کے ایک مشت سے کم کراتا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس امام کو فقہا نے فاسق امام لکھا ہے، اور فاسق امام کی اقتداء میں تراویح پڑھنا جائز نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے پیچھے تو آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہاں، البتہ اس کے علاوہ کوئی متدین اور مکمل داڑھی والا، یعنی جس کی داڑھی ایک مشت ہو، اسے امام بنا لیا جائے، اور اگر ایسا امام نہ ملے تو پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے جو اگرچہ حافظ نہ ہو لیکن اس کی داڑھی مکمل ہو، اور وہ مکمل داڑھی کے ساتھ بھلے آخری 10 سورتیں 2 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھی جائے۔ بہرحال اس شخص کے پیچھے تراویح پڑھنے سے اعتراض کیا جائے کیونکہ اس کی ابتداء مکروہ تحریمی ہے۔ حمزہ علی صاحب بھلوال سے آپ سوال کرتے ہیں اگر 2 حافظ مل کر تراویح پڑھائیں تو یہ کیسا ہے؟ مثلا ایک حافظ صاحب 10 رکعت پڑھائیں اور دوسرا بھی 10 رکعت۔ 2 حافظ اگر اس طرح تراویح پڑھاتے ہیں تو بلا شبہ تراویح درست ہے، بس 10 رکعت ایک امام پڑھا لے اور 10 رکعت دوسرا امام پڑھا لے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مرتبہ 2 حافظ ہوں تو وہ دونوں الگ الگ طور پر اپنا ختم کرتے ہیں، ایک حافظ نے الگ ختم کیا اور دوسرے حافظ نے الگ ختم کیا۔ اس طرح اگر مقتدیوں پر گرانی اور بوجھ ہو تو پھر تو ان 2 حافظوں کو چاہیے کہ اس طرح نہ پڑھیں، اور اگر ایک ہی ختم کر رہے ہیں، بس آدھے پارے اور رکعت وہ پڑھتا ہے، آدھے پارے اور رکعت یہ پڑھتا ہے، اور مقتدیوں پر بوجھ بھی نہیں پڑ رہا، اس لیے 2 اماموں کے پیچھے اس طرح تراویح پڑھنا بالکل درست ہوگا۔ عبد الغنی صاحب چمن بلوچستان سے سوال کرتے ہیں میرے والد کی صحت ان دنوں بہت خراب ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس حوالے سے یہ بتائیں کہ کیا وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ایک روزے کا صدقہ کتنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ہر روزے کے بدلے میں مخصوص مقدار اناج دینے کا اس کو پابند کیا گیا ہو تو اسے فدیہ کہا جاتا ہے، اسے صدقہ نہیں ہوتا، صدقہ ہے لیکن اس کی خاص اصطلاح ہے کہ وہ فدیہ ہے۔
اس حوالے سے اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر والد صاحب کی طبیعت ان دنوں خراب ہے اور چند دن کے بعد امید ہے کہ طبیعت ان کی سنبھل جائے گی، درست ہو جائے گی، تو پھر ان کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ابھی روزے چھوڑ دیں، بعد میں جب ان کو صحت مل جائے اور روزے رکھنے کی توفیق مل جائے تو پھر روزے رکھیں، فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ اور اگر والد صاحب کی طبیعت ان دنوں بھی خراب ہے اور بقول ڈاکٹر صاحبان کے آئندہ بھی طبیعت کے درست ہونے کا امکان نہیں ہے، یا اگر طبیعت کو سنبھلی تو روزہ رکھنے کا امکان نہیں ہے اور بالکل روزہ رکھنے سے مایوسی ہو چکی ہے کہ صحت ساتھ نہیں دیتی، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر والد صاحب فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کا معاملہ آپ نے پوچھا تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ آپ جب کسی شخص کو فطرانہ دیتے ہیں تو یا گندم سے دیتے ہیں یا کھجور سے دیتے ہیں یا جو سے یا کشمش سے۔ گندم سے دیں تو 1.25 کلو گرام، احتیاطاً 2 کلو گرام، کشمش جو اور کھجور سے دیں تو 3.5 کلو گرام۔ تو آپ نے اگر آپ کے والد صاحب نے اگر روزوں کا فدیہ دینا ہے تو پھر ان 4 اجناس اور ان کی مذکورہ مقدار میں سے کسی ایک جنس کو اس مقدار کے مطابق ایک روزے کے بدلے میں دے دیا کریں۔ رمضان چونکہ شروع ہے، اگر چاہیں تو اکٹھا ہی دے دیں، اور اگر چاہیں تو پھر ہر روزے کے بدلے میں روزانہ ایک مقدار فدیہ اور مقدار فطرانہ دے دیا کریں تو انشاءاللہ ان کا فدیہ ادا ہوتا رہے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کل صحت دیتا ہے اور ان کی طاقت واپس لوٹ آتی ہے اور ضعف باقی نہیں رہتا اور یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر دیا ہوا جو فدیہ ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اب ان پر لازم ہوگا کہ یہ روزے رکھیں، روزے رکھے بغیر تلافی نہیں ہوگی۔ محمد ساجد حسین صاحب کمالیہ سے سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز میں امام درمیانی قاعدہ بھول گیا، مقتدیوں نے لقمہ دیا تو وہ واپس آیا اور قاعدہ بیٹھا، آخر میں سہو کا سجدہ نہیں کیا، تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ وتر ہم نے پچھلی رات پڑھے ہیں۔ امام صاحب نے جو یہ فعل سر انجام دیا ہے اس حوالے سے 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ، اگر کسی شخص سے درمیانی قاعدہ بھول جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدیوں کو اب لقمہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر مقتدیوں نے لقمہ دے بھی دیا تو امام صاحب کو لقمہ لے کر واپس نہیں لوٹنا چاہیے، بلکہ اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا تو اسے کھڑے رہنا چاہیے اور اب تیسری رکعت پڑھنی چاہیے۔ وہ واپس آیا تو اس نے برا کیا۔ ایک بات، درمیانی قاعدہ یہ واجب ہے، جب واجب چھوٹ جائے یا واجب میں تقدیم تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ چونکہ امام صاحب پر سجدہ سہو شرعاً لازم تھا ان پر، اور انہوں نے سجدہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ امام صاحب کی ایک غلطی ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو اور سجدہ سہو وہ اس نے نہیں کیا تو نماز کو دوبارہ لوٹانا لازم ہوتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، ایک شخص پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس نے نماز کو لوٹایا نہیں کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ وتر کا وقت یہ طلوع فجر ہے، طلوع فجر سے پہلے تک ان پر لازم تھا کہ اپنے وتر کو لوٹا لیں، لیکن اگر انہوں نے وقت سے پہلے وتر اپنے اعادہ نہیں کیے تو وقت گزر گیا۔ وقت گزرنے کے بعد اب ان وتر کا اعادہ واجب تو نہیں، البتہ مستحب ضرور ہے۔ رات بھلے گزر گئی ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر ہر شخص وتر کو لوٹا سکے تو لوٹا لینا چاہیے، اور اگر نہ بھی لوٹا دے تو یہ مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ 3 مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، انہیں بغور سماعت فرما کر اسی کے مطابق عمل فرمائیں۔ محمد موسیٰ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، اسے دن میں احتلام ہوا، اب وہ غسل میں غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کیسے چڑھائے؟ اگر کوئی شخص روزہ سے ہو اور غسل اس پر فرض ہو جائے تو غسل فرض ہونے کے بعد اس کو جو غسل کا طریقہ ہے وہ یوں اختیار کرنا چاہیے
کہ وہ اپنے ناک میں نرم ہڈی تک پانی لے جائے، مثلاً انگلی کو اس نے تر کیا اور انگلی تر کر کے اپنے دونوں نتنوں میں انگلی پھیر دی، چلو میں پانی لے کر پھر اپنے ناک کے ذریعے اوپر نہ چڑھائے، اوپر جب چڑھائے گا تو نتنوں کے ذریعے ناک کے ذریعے گلے میں پانی آ جائے گا، اس سے روزہ اس کا فاسد ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناک میں پانی چڑھانے کے بجائے بس نرم ہڈی تک پانی لے جائے، اور جس طرح عرض کیا گیا کہ انگلی تر کر کے لے جائے۔ نمبر 2، اس نے جو کلی کرنی ہے تو کلی کا معنی یہ ہے کہ منہ میں اچھی طرح پانی لے منہ میں اچھی طرح اگر پانی وہ ڈال دے گا تو بس اس کی کلی ہو گئی۔ روزہ کی حالت میں یہ غرارہ نہ کرے، غرارہ کرنے سے مبادا کہ اس کے گلے میں پانی چلا جائے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ وہ اپنے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی جب پھیر لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، 3 مرتبہ کرے گا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح کسی شخص پر اگر دن میں غسل فرض ہو جائے تو یوں اپنا غسل کر لے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب روزہ افطار کرے گا تو روزہ افطار کرنے کے بعد پھر بھی ناک میں پانی چڑھانا اور نرم ہڈی سے اوپر لے جانا یہ اس پر واجب نہیں ہوگا، بس اس کا غسل تام ہو گیا ہے، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ مسعود حسین صاحب تلا گنگ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، وہ غریب ہے؟ صدقۃ الفطر اپنے بھائی کو دیا جا سکتا ہے۔ مختصر سی تمہید میں عرض کرنا، تفصیل میں عرض کرنا چاہوں گا۔ صدقۃ الفطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے متعلق اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان اپنے والدین کو بھی نہیں دے سکتا، دادا دادی، نانا نانی، پڑ دادا پڑ دادی، پڑ نانا پڑ نانی، اوپر تک ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کی اولادیں، ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ خاوند اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خاوند کو بھی نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے، بھتیجا چچا کو دے سکتا ہے، سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے، داماد سسر کو دے سکتا ہے، بہو ساس کو دے سکتی ہے، ساس بہو کو دے سکتی ہے۔ تو یہ تفصیل ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ اصول اور فروع کو بھی نہیں دے سکتے، خاوند بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ رشتہ دار دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم ایک ہی غریب کو دینا ضروری ہے یا کئی غریبوں کو دی جا سکتی ہے؟ دونوں صورتیں درست ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ایک ہی غریب کو دے دی جائے تب بھی درست ہے، اور زکوٰۃ کی رقم متفرق طور پر کئی غرباء میں بانٹ دی جائے تب بھی درست ہے۔ لیکن فقہا نے ایک بات لکھی ہے، وہ ہم عرض کر دیتے ہیں، وہ یہ: اگر کسی شخص نے ایک غریب کو اتنی زکوٰۃ کی رقم دے دی کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اتنی زیادہ رقم زکوٰۃ کی بیک وقت دینا تو مکروہ ہے۔ ہاں البتہ جس شخص کو دیا جا رہا ہے وہ مقروض ہے، اس پر قرض زیادہ ہے، تو پھر ایک نصاب سے بڑھ کر بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ صاحب نصاب بنے گا ہی نہیں، کیونکہ اس پر بہت زیادہ قرض جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم ایک کو بھی دی جا سکتی ہے اور متفرق افراد کو بھی دی جا سکتی ہے، اس تفصیل کے ساتھ۔ تیسرا سوال لکھتے ہیں مسعود حسین صاحب کہ ہمارے محلے میں سلائی کڑھائی سینٹر میں مشینوں کی ضرورت ہے، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے وہاں مشین دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے وہ اس کا مالک بن جائے۔ سلائی کڑھائی سینٹر میں جو مشینیں دی جاتی ہیں، خواتین آتی ہیں، سیکھتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ خواتین ان مشینوں کی مالک نہیں بنتی، اس لیے سلائی کڑھائی سینٹر میں مشینیں خرید کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس سینٹر میں دیکھا مثلا 10 خواتین ہیں، 5 خواتین ہیں، مشینیں آپ نے خریدی اور خرید کر ایک خاتون کو ملکیت کر دی کہ تم اس کی مالک ہو، اور وہ گھر لے جانا چاہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ گھر لے جائے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو وہ اس رقم کا یا چیز دی جا رہی ہے تو اس چیز کا مالک ہونا چاہیے۔ اگر مالک نہیں بنتا، صرف وہ منفعت حاصل کر رہا ہے،
تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ کے تینوں سوالات کے جوابات ہو گئے۔ انہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المقدس میں ہمیں خیر و برکت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔